أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، ہمارے صوبہ تلنگانہ میں چند دنوں کے بعد قانون ساز اسمبلی، جس کو انگلش میں لیجسلیٹو اسمبلی کہا جاتا ہے، اس کے انتخابات الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اس مناسبت سے چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، سیاست، یہ حکومت یا انتخابات، بہت سارے لوگ ان کو صرف اور صرف دنیاوی معاملہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق دنیا سے ہے، جیسے بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے، ان کو چلایا جائے یا ان کو رکھا جائے، جس طرح سے بھی ہو، خالص اس کو دنیاوی معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ سیاست کا دین سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، ہم ہمیشہ سے علماء کی زبانی ایک لفظ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ دین اسلام ہماری ابتدا سے لے کر انتہا تک رہنمائی کرتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر کے اس کی وفات تک کے احکام ہماری شریعت بتاتا ہے۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ ہماری شریعت سیاست اور حکومت کے مسائل کو ذکر نہ کرے؟ سیاست یہ دین کا ایک حصہ ہے، السیاست الشرعیہ اگر کہا جائے، شرعی سیاست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کے انبیاء کرام کے بارے میں کہ بنو اسرائیل کے انبیاء پے در پے آیا کرتے تھے، ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا نبی آتا تھا، اور اس میں ایک لفظ ہے جو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا، آپ نے فرمایا کہ تسوسهم الانبیاء، انبیاء ان کے اوپر سیاست کیا کرتے تھے، یعنی انبیاء کی حکمرانی رہا کرتی تھی۔ اہل علم اس حدیث کو اس بات کی دلیل کے طور پر ذکر کیا کرتے ہیں کہ سیاست دین کا ایک حصہ ہے، سیاست دین سے بالکل الگ کوئی چیز نہیں ہے، دینی معاملات میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے پوری اس مسئلے میں، اور اس کا نام ہے السیاست الشرعیہ۔ بلکہ بہت سارے اہل علم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، صفحات لکھے، اوراق لکھے، تاکہ یہ بتا سکے لوگوں کو کہ دینی سیاست کیا ہے، شرعی سیاست کیا ہے۔ تو حکومت کا معاملہ، سیاست کا معاملہ کوئی خالص دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا دین سے بھی حصہ ہے۔ لہذا جس طریقے سے ہم اور مسائل اور احکام کو ہم دین کے زاویے سے، دین کے نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیاست اور حکومت کو بھی دین کے نظریے سے ہمیں دیکھنا ہے، اور دین جو ہمارا حکم دے اس حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، اور یہ میں نے سب سے اول اس لیے ذکر کیا تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی معاملات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، دنیاوی مسائل کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور انشاءاللہ آپ جب خطبہ سنیں گے، خطبے میں جو دلائل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ دلائل بھی اس بات کی تاکید میں ہوں گے کہ یہ کوئی دنیاوی خطبہ نہیں ہے، جس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دین سے ہے۔ اس وجہ سے یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ یہ موضوع جو ہے، جو میں نے عنوان دیا ہے کہ کیا ووٹ دینا جائز ہے، ووٹ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہر شخص ووٹ دے رہا ہے، ہر شخص جا رہا ہے، الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موضوع کے انتخاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر آپ نے الحمدللہ اب تک کسی بھی شخص کی جانب سے اس میں اختلاف نہیں سنا، کسی بھی شخص کو ووٹ دینے سے منع کرتے ہوئے نہیں سنا، تو الحمدللہ آپ بہت محفوظ ہیں۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بہت سارے فتنے ہمارے ہندوستان میں بھی خاص طور پر پھیلے ہوئے ہیں، منتشر ہیں۔ خوارج کے فتنے، خارجی فتنے، ایک دوسرے کو کافر کہنے کے فتنے، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے فتنے، یہ فتنے بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے۔
اور حیدرآباد شہر کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ ووٹ دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ووٹ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا، تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی پڑی کہ خطبے کے ذریعے سے، ممبر کے ذریعے سے یہ بات بتائی جائے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ آیا جو لوگ اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کے معاملات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیا ان کی بات درست ہے، یا علماء جو خود ووٹ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو خود جا کر کے ووٹ دے رہے ہیں، ان کا عمل درست ہے اور ان کا فتویٰ درست ہے؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہاں پر سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی جانب سے کہ یہ لوگ چند کتابیں پڑھتے ہیں، چند ویڈیوز سن لیتے ہیں، کسی کی ادھر سے سن لی، کسی کی تقریر ادھر سے سن لی، اور اپنی طرف سے ایک فتویٰ صادر کر دیتے۔ حالانکہ منہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے معاملات، چھوٹے معاملات بھی اس میں داخل ہیں، لیکن بڑوں کی مثال دے رہا ہوں کہ بڑے معاملات میں صحابہ کرام کا منہج یہ رہا ہے کہ وہ علماء سے رجوع کرتے تھے، علماء سے اس سوال کا جواب پوچھتے تھے، علماء نے جو جواب بتا دیا اسی کے رہنمائی میں وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے دور میں تو علماء سے سوال پوچھا نہیں جاتا، اور اگر علماء سے سوال پوچھا جائے اور ان کے من موافق جواب نہ ملے تو علماء کو زرپرست، مال کا طالب اور عہدے کا طالب اور نہ جانے کن کن چیزوں سے ان کو یاد کیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا منہج بتایا اور منافقین کا منہج بتایا۔ اس حوالے سے اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ منافقین کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ان کے سامنے پہنچتی ہے، چاہے وہ امن سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ خوف سے ریلیٹڈ ہو، یعنی کوئی بڑا مسئلہ رہتا ہے، أَذَاعُوا بِهِ، تو وہ اس کو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر جانے بوجھے اس کو معاشرے کے اندر وہ پھیلانا شروع کر دیتے۔ یہ بھی سوچنے کی کوشش نہیں کرتے، اس بات کی بھی زحمت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ چل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا ہے، چاہے امن کا معاملہ ہو، خوف کا معاملہ ہو، دشمن آ رہا ہے، ہمیں کہیں جانا ہے، بس ایک بات سنی اور اس بات کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پھیلا دیا۔ ان لوگوں کا طرز عمل اسی سے ملتا جلتا ہے کہ انہوں نے ادھر سے ایک تقریر سنی، ادھر سے ایک تقریر سنی اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا کہ ووٹ دینا حرام۔ یہ تابوتی نظام کے تحت یہ عمل چل رہا ہے، لہذا جو شخص ووٹ دیتا ہے وہ کافر۔ اذاعوا بھی اس کو منتشر کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین طریقہ بتایا کہ بہترین طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اگر یہ لوگ اس معاملے کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹا دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے، اولو الامر کی طرف لوٹا دیتے، اولو الامر سے مراد جو ذمہ داران ہیں معاشرے کے، اور اہل علم اولو الامر میں دو قسم کے لوگوں کو شمار کرتے ہیں، علماء اور امراء۔ ایک وہ لوگ جو اہل علم ہیں، علم رکھتے ہیں دین کا، دوسرے وہ لوگ جو حکومت کے ذمہ داران ہیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان معاملات کو ان کی طرف لوٹایا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور علماء کی طرف۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تو بات بالکل واضح طور پر کھل کر کے سامنے آ جاتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہاں پر یہ منہج جو ہے، اس منہج کو نہیں سمجھا جا رہا۔ لوگ بس اپنی طرف سے ایک دو فتوے نکال کر کے کہ فلاں عالم نے ایسا کہا، فلاں عالم نے ایسا کہا، اور وہ فتوے لوگوں کے درمیان منتشر کرنے کی کوشش کر دیتے۔ اور پھر ان فتووں کو نقل کرنے میں بھی ایک بڑی غلطی کیا کی جاتی ہے کہ یہ جو علماء کے یا جن علماء کے فتووں کو نقل کرتے ہیں وہ علماء ہندوستان کے نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہمیشہ سے صحابہ کرام اور تابعین اور سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس جگہ کا معاملہ ہو، جس جگہ کا مسئلہ ہو، اس جگہ کے علماء سے اس مسئلے میں رائے پوچھی جائے۔ وہاں کے علماء جو کہیں وہ صحیح ہے، اور وہاں کے علماء جو نہ کہیں اس کو ہمیں صحیح نہیں مانا۔ یہ طریقہ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ فلاں ملک کے عالم نے ایسا کہا، فلاں ملک کے عالم نے ایسا کہا۔ یہ سب سے بڑی غلطی۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں خارجیت کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کے پھیلنے کے بڑے اسباب میں سے یہ ہے کہ لوگوں نے ہندوستان کے علماء سے علم حاصل کرنے کے بجائے باہر کے علماء سے علم حاصل کیا۔ میں یہ نہیں کہوں کہ وہ علماء غلط ہیں، لیکن علماء کی باتوں کو سمجھنا بھی آپ کو آنا چاہیے، ان کی باتوں کے سمجھنے کا سلیقہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ وہ اس وقت ہوگا جب آپ کے یہاں بیسک علم ہوگا، بنیادی علم موجود ہوگا کہ کون سا عالم کس دلیل کے بنا پر کس ماحول میں
کس زمانے میں کس وقت میں کون سی بات کہہ رہا ہے، ان سارے پہلوؤں کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی عالم نے ایک فتویٰ دے دیا، اب وہاں پر کوئی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر پس منظر نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر کانٹیکسٹ نہیں دیکھا جاتا، سیاق و سباق نہیں دیکھا جاتا، بس اس فتوے کو لا کر کے ہمارے سامنے پھیلا دیا جاتا کہ یہ انہوں نے کہا ہے اور ان کا یہ طریقہ ہے، آپ ان کے طریقے کے خلاف عمل کر رہے ہیں. یہ اہل علم کا طریقہ ہے. اہل علم ہمیشہ سے یہ بتاتے آئے ہیں کہ فتاوی جو ہوتے ہیں، فتوی زمان اور مکان کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، وقت کے لحاظ سے اور جگہ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں. اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ فتوے مختلف ہوتے ہیں، اس کا مطلب کہ علماء اپنی طرف سے تعویلیں کرنے لگتے. نہیں، یہ شرعی مصالح کی بنا پر ہوتا ہے، امت کے فائدے کی بنا پر ہوتا ہے، قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں یہ ہوتا ہے. میں ایک ایک مثال دے کر کے آگے بڑھوں گا. وقت کے لحاظ سے، وقت کے زمان کے لحاظ سے فتوے کیسے بدلتے ہیں. آپ دیکھو شراب کی جو حرمت کے مراحل ہیں، آپ اسی پر غور کرو. شراب کی حرمت کا ایک پہلا مرحلہ، 4 مرحلے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیے. پہلا مرحلہ کہ جب بالکل عمومی طور پر شراب حلال تھی، اسلام میں بھی، اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی شراب پیتے تھے کیونکہ حلال تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا کہ تم اس سے اپنے لیے نشے کی چیز بناتے ہو، شراب بناتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمومی طور پر اجازت. اور بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کل ہی میں نے صحیح بخاری کی روایت میں پڑھا کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پی رہے تھے جب جائز تھی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت شراب پیتے ہوئے انہوں نے کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو بلا کر کے لے کر کے آئے کہ دیکھیے ایسا ایسا ہمیں بول رہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ نشے میں تھے کہ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا هل انتم الا عبید ابی کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلام کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذلک. لیکن وہ شراب کے نشے میں تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا اور وہاں سے واپس چلے گئے. صحابہ کرام کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو کہا کہ جب ان کا نشہ اترے گا تب ہم ان سے بات کریں گے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے جب شراب کیا تھی، حلال تھی. اب دیکھیں وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں جیسے جیسے ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب پر پکڑ کسنا یا اس پر لگام لگانا اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر کہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ ان میں دو لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں لیکن بڑا گناہ ہے. اسمہما اکبر من نفعہما. شراب پینے کا گناہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے، اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے، لیکن ابھی بھی حرام نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ، وقت کے بدلنے کے ساتھ ایک اور مرحلہ آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اے ایمان والو نماز کے قریب نشے کی حالت میں مت جاؤ. اگر نشہ کیا ہے تو نماز کے قریب مت جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور زیادہ پابندی عائد کر دی. اب لوگوں کے پاس وقت کتنا بچا؟ عشاء سے فجر کے درمیان ہی شراب پینے کا وقت بچا، کیونکہ نمازیں تو دن میں بالکل 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر آ رہے. ظہر کا وقت ہے، پھر عصر کا وقت ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے. اتنا وقت نہیں ہے کہ نشہ اترے اور اس کے بعد نماز کے لیے جائے. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا وقت کے لحاظ سے. دیکھیں فتوے بدل رہے ہیں، حکم بدل رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب دیکھا کہ لوگوں کا ذہن بالکل تیار ہے شراب کی حرمت کو سمجھنے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نازل فرمائی اور یہ کہا کہ یہ جو شراب ہے رجس، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ کر کے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں سے شراب کو بالکل حرام کر دیا ہے. زمان کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے فتوے بدلے یا نہیں بدلے؟ فتوے بدلے. جگہ کے لحاظ سے بھی فتوے بدلتے ہیں. ایک جگہ پر ایک حکم شریعت کا ہے، دوسری جگہ پر دوسرا حکم رہتا ہے شریعت کا. بڑی مثال آپ دیکھیں مکی زندگی اور مدنی زندگی. مکی زندگی آپ دیکھیں، مکی زندگی میں 10 سال گزر جاتے ہیں. 10 سال. راجح قول کے مطابق سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور معراج کے سفر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 وقتہ نمازیں فرض کی. یعنی اسلام کے آنے کے بعد 10 سال تک نمازیں فرض نہیں تھی، کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا. یعنی اسلام کا حصہ ہی نہیں تھا نماز. اور صرف نماز نہیں، زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی، رمضان المبارک کے روزے بھی فرض نہیں تھے، بہت ساری چیزیں فرض نہیں تھی. اب یہی جب جگہ بدلتی ہے، مکہ سے ہجرت کر کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ جاتے ہیں، حالات بالکل سازگار.
اب جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو نماز تو فرض ہو گئی مکی زندگی میں ہی سن 10 نبوت میں، لیکن اس وقت جماعت سے نماز نہیں تھی، جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، کہیں چھپ کر کے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، لیکن وقت کی پابندی نہیں۔ لیکن جب مدینہ میں آئے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنائی؟ مسجد بنائی۔ قباء میں بھی مسجد بنائی، مسجد قباء، اور مدینہ میں بھی مسجد بنائی، مسجد نبوی، اور وہاں پر نماز کے لیے مسجد بنائی گئی، 5 وقتہ نماز وہاں پر شروع ہوئی، اذان کے لیے مشورے ہوئے، پھر وحی کے ذریعے سے، لوگوں کے خواب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اذان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، اقامت کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، زکوٰۃ فرض کی گئی۔ پھر آگے چل کر کے جب مکہ فتح ہوا، دیکھیں مکہ فتح ہونے سے پہلے حج بھی فرض نہیں تھا، کیوں؟ حج کیسے کرنے جائیں گے؟ کافر وہاں پر قابض ہیں، مشرکین قابض ہیں، حج کرنے جائیں گے لڑائی ہوگی، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن 9 ہجری میں حج کو فرض کیا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا، اور پہلا جو حج ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں صحابہ کرام نے کیا، اور دوسرا حج جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے، جس کو حجۃ الوداع کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے جگہ کے لحاظ سے کیسے فتوے بدل رہے، تو وقت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے فتوے بدلتے ہیں، احکام بدلتے ہیں، بہت بڑا قاعدہ ہے شریعت کا، یہ بہت بڑا اصول ہے، اسی لیے جہاں کا مسئلہ وہاں کے علماء سے اس کے بارے میں رائے لینی چاہیے۔ اب یہ جو ووٹ دینے کا مسئلہ ہے، اگر ہندوستان کے، صرف ہندوستان کی ہم بات کریں اور پوری دنیا کی بھی جو ڈیموکریٹک کنٹری ہے، جمہوری ممالک ہیں، ان پوری دنیا کے علماء کی بھی بات کریں تو علماء ایک اعتبار سے پورے کے پورے متفق نظر آتے ہیں کہ ووٹ دینا جائز ہے، بلکہ ووٹ دینا بعض حالات میں واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے، یعنی پورے علماء۔ اور یہاں پر مسلکوں کے اختلاف کے باوجود، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، چاہے کہ وہ دیوبندی ہو، چاہے کہ وہ بریلوی خیال کا ہو، حتیٰ کہ وہ جن کو اسلام سے ہٹا ہوا مانا جاتا ہے، وہ فرقے بھی اس بات میں متفق نظر آتے ہیں کہ ووٹ دینا جائز ہے، بلکہ بسا اوقات واجب ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لوگ ایک فتنہ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ووٹ دینا جائز ہے۔ اب یہاں پر میں اس کا شرعی حکم آپ کے سامنے اختصار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں سیاست شرعیہ جو ہے، شرعی سیاست، شرعی حکومت جو ہے، اس میں نظام شورا پر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والذین اجتنبوا واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کے معاملات آپسی مشورے سے انجام پاتے ہیں۔ تو شورا کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اسی شورا کے نظام کو آپ اسلامی حکومت میں غالب دیکھیں گے۔ جو خلفاء بنائے گئے، کس طریقے سے خلفاء بنائے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ بنے؟ صحابہ کرام کے مشورے سے بنے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اہل حل و عقد تھے، اہل دانش تھے، عقل مند صحابہ کرام تھے، جن کا سیاست میں، جن کا امور میں کچھ عمل دخل تھا، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھا ہوئے، اور وہاں پر میٹنگ چلی، مشورہ چلا، اور اخیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے مشورے سے، صحابہ کرام کے اجماع سے کیا بنے؟ خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے۔ کیسے خلیفہ بنے؟ یہاں پر کوئی مشورہ نہیں ہوا، یعنی سارے صحابہ کرام نے اکٹھا مل کر کے مشورہ نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانب سے نامزد کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہیں۔ ہاں، اب آپ نے اس کے لیے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، انفرادی طور پر صحابہ کرام سے آپ نے ملاقات کی، میں عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری؟ صحابہ کرام سے پوچھا، لیکن صحابہ کرام کو آپ نے اختیار نہیں دیا، آپ نے کہا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ عمر بن خطاب ہوں گے، اور یہ آپ کا حتمی فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کو چینج نہیں کیا گیا، تبدیل نہیں کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک حاکم رہے، خلیفہ رہے۔ سن 23 ہجری میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور آپ کو لگا کہ بس میری وفات ہونے والی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کیسے کیا؟ آپ کے بعد خلیفہ جو بنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کرام کا نام پیش کیا، اور ان 6 صحابہ کرام کو کہا کہ آپ لوگ اپنے مشورے سے یہ طے کر لیں کہ آپ میں سے خلیفہ کون ہو، دوسرے لوگ طے نہیں کریں گے، آپ اپنے مشورے سے طے کر لیں۔ نام کس کے تھے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 6 صحابہ کرام تھے. ان کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا اور ان کو سخت نصیحت کی کہ 3 دن، صرف 3 دن آپ کے پاس ہیں. اب آپ کسی کے بھی گھر میں اکٹھے ہو کر کے بیٹھ جاؤ اور آپ لوگ آپس میں مشورہ کرو کہ آپ میں سے خلیفہ کون ہوگا. اور اس دوران صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازوں کی ذمہ داری دے دی. آپ کی دوراندیشی دیکھیں، اگر ان 6 میں سے کوئی نماز پڑھانے لگتا تو خلیفہ وہی ہو جاتا پہلے سے. حالانکہ ابھی لوگوں کو مشورہ کرنا تھا، اس لیے آپ نے نماز کے لیے ایک الگ سے صحابی متعین کیا کہ نماز ان دنوں میں جب تک کوئی خلیفہ نہیں بن جاتا کون پڑھائے گا؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں. اور پھر ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بھی شامل کیا، لیکن خلیفہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، مشیر کی حیثیت سے کہ یہ مشورہ دینے والے ہوں گے. اور تنبیہ کی سخت کہ عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نہیں بنانا، بس یہ تمہارے درمیان مشورہ دینے کی حیثیت سے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے ان کے بعد خلیفہ بنے اور بعد میں لوگ آ کر کے کہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا. اب یہ جو 6 صحابہ کرام تھے انہوں نے بیٹھ کر کے لمبا واقعہ، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہوں گا. اخیر میں جو صحابہ کرام کی رائے متفق ہوئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 12 سال آپ نے خلافت کی. 35 ہجری میں خارجیوں نے آپ کو شہید کیا. آپ کی شہادت کے بعد خلیفہ کوئی بھی نہیں تھا. اب ایک انتشار تھا مدینے پر، بلوائیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، خارجیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ صحابہ کرام کے اجماع سے نامزد کیا گیا. خارجیوں نے کہا کہ تم میں سے حضرت علی خلیفہ ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کیسے خلیفہ بن سکتا ہوں. انہوں نے خلیفہ ہونے سے انکار کیا، لیکن ان لوگوں نے دھمکی دی خارجیوں نے کہ اگر آپ خلیفہ نہیں بنیں گے تو ہم اور صحابہ کرام کو قتل کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا دیگر صحابہ کرام سے، بڑے تو صحابہ کرام نے اپنے مشورے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا. تو یہ جو 4 خلفاء ہیں، خلفائے راشدین، میں نے ان کا طریقہ بتایا آپ کے سامنے کہ خلافت اسلام میں کیسے چلتی، اس طریقے پر خلافت چلتی ہے. اب اس کو اگر آپ دیکھیں نا تو آپ عمومی طور پر اہل علم نے جو ذکر کیا وہ 3 طریقے ذکر کیے ہیں کہ 3 طریقوں سے کوئی اسلامی حاکم بن سکتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اجماع سے، مشورے سے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے صحابہ کرام کے اجماع سے، صحابہ کرام کے مشورے سے. اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورے سے بنے، 4-6 لوگوں کے درمیان جو مشورہ ہوا. اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورے سے خلیفہ بنے. دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ کوئی خلیفہ اپنے بعد کسی خلیفہ کا نام لے کہ فلاں میرے بعد خلیفہ ہوں گے، کوئی مشورہ نہیں، نام لے لیا جائے. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کس کے بعد؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد. یہ دوسرا طریقہ. ایک تیسرا طریقہ ہے جو صحیح تو نہیں ہے لیکن اس طریقے سے اگر کوئی حاکم بنتا ہے تو شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ غلبے سے، قہر سے، ظلم سے اگر کوئی کسی اسلامی سلطنت پر قبضہ کر لیتا ہے، کوئی حاکم بن جاتا ہے، تو اس حاکم کی بھی اطاعت کو ہماری شریعت نے فرض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیبۃ. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر کوئی حاکم بن گیا تو اس کی بات کو سننا، اس کی بات کو ماننا، اگرچہ تمہارے اوپر حاکم کوئی حبشی غلام بن جائے جس کا سر کشمش کے جیسا ہو، یعنی جو دیکھنے میں اچھا نہ ہو، جو نسب کے اعتبار سے اچھا نہ ہو، جو خاندان کے اعتبار سے اچھا نہ ہو، اگر وہ بھی حاکم بنتا ہے تو اس کی بھی بات کو ماننا اور سننا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے. کیونکہ اگر خروج کریں گے، بغاوت کریں گے تو ایک بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور بھی بہت سارے لوگوں کی جانیں جائیں. یہ 3 طریقے ہیں جو 3 طریقے اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ اس طریقے سے کسی شخص کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. اب رہا یہ سوال کہ ہمارے یہاں جو حکومت کا نظام ہے وہ ان سارے طریقوں سے ہٹ کر کے جمہوری نظام ہے، جس کو ڈیموکریٹک نظام کہا جاتا ہے، اور جس کی تعریف کرتے ہوئے، ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ جو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل ٹو دا پیپل. یعنی ایک گورنمنٹ ہے، ایک حکومت ہے جو لوگوں کے ذریعے سے چلائی جاتی ہے، لوگوں کے لیے چلائی جاتی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے چلائی جاتی ہے. تو عوام کی حکومت عوام کے لیے، یہ جمہوری نظام. شریعت میں اگر آپ دیکھیں گے تو جمہوری نظام ہماری شریعت کو ہماری شریعت سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس جمہوری نظام کے اندر بہت سارے خلل پائے جاتے ہیں. پہلا خلل یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں پر حکومت عوام کی کہی جاتی ہے، حالانکہ حکومت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے.
ان الحکم الا للہ، اللہ رب العالمین کی حکومت ہے، اس کے علاوہ کسی کی حکومت. یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور یہ سب سے بڑا خلل ہے. دوسرا بڑا خلل یہ ہے کہ یہاں جو جمہوری نظام میں ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ متعینہ مدت کے لیے حاکم بنتا ہے، متعینہ مدت کے لیے ذمہ دار بنتا ہے، 5 سال کے لیے بنتا ہے، 6 سال کے لیے بنتا ہے. اب جب کوئی شخص متعینہ مدت کے لیے حاکم بنتا ہے تو وہ اپنے لیے زیادہ چیزیں اکٹھا کرتا ہے، عوام کے فائدے کے لیے زیادہ نہیں سوچتا. ایک شخص یہاں پر ہمارے یہاں ہوتا ہے، حکومت میں کیسے آ رہا ہے، بہت پیسے خرچ کر کے آ رہا ہے، کھلا کر کے پلا کر کے لاکھوں روپے اس نے خرچ کیے، تب جا کر کے MLA بنا، MP بنا. اب اس کے بعد وہ پیسے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ 5 سال تک نہیں سمیٹے تو میری کرسی چلی جائے. اکثر و بیشتر لوگ عوام کے فائدے کی باتیں نہیں کرتے، اپنے فائدے کی باتیں کرتے. تیسرا جو سب سے بڑا خلل پایا جاتا ہے کہ اس جمہوری نظام میں جب الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں ایک بہت بڑا فساد دیکھنے کو ملتا ہے. ایک تو نااہلوں کو بھی ٹکٹ دے دیا جاتا ہے، ان کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے. نہ علم دیکھا جاتا ہے، نہ معاشرے میں ان کا اثر و رسوخ دیکھا جاتا ہے، نہ لوگوں کے درمیان ان کی عزت دیکھی جاتی. جو شخص بھی آ گیا اور اس نے جو اصول ہیں ان اصول کو وہ پار کر گیا تو وہ شخص ٹکٹ کا مستحق ہو جاتا ہے. اب پھر وہ شخص کیسے بھی ووٹ لے، کیسے بھی لوگوں کے اوپر ظلم کرے، لوگوں کو رشوت دے، لوگوں کو پیسے دے، لوگوں کو کھلائے، لوگوں کو پلائے، کسی بھی طریقے سے وہ آ جاتا ہے اور اس کو حاکم تسلیم کر لیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں اور اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں. اگر ان وجوہات کے نظر میں اگر دیکھا جائے تو جمہوریت جو ہے، جمہوریت کو سپورٹ ہماری شریعت نہیں کرتے. علامہ اقبال نے اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. جمہوریت جو طرز حکومت میں لوگوں کو ووٹ گنے جاتے ہیں کہ کتنے ووٹ آپ کو ملے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کس نے ووٹ دیا ہے آپ کو. یہاں پر ہر شخص برابر ہوتا ہے. ان پڑھ بھی جو ہے اس کا ووٹ ایک ہائی ایجوکیٹڈ آدمی کے برابر سمجھا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ایک وہ شخص جس کو سیاست کا سین بھی نہیں پتا، پولیٹکس کا پی بھی نہیں پتا ہے، اس شخص کے ووٹ کو اور ایک MLA اور MP کے ووٹ کو برابر شمار کیا جاتا ہے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس چیز کو بالکل ایک شعر میں واضح کر دیا. تو ہم یہ بات واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت ایسی چیز ہے کہ شریعت ہماری سپورٹ نہیں کرتی. لیکن اب ہم ایک جمہوری ملک کے تحت چل رہے ہیں، ہم ایک جمہوری ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمارا یہاں پر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر جمہوریت ہماری شریعت کے خلاف ہے تو ہمارے پاس اس کا متبادل کیا ہے، ہمارے پاس اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ اگر ہم آج ووٹ دینا بند کر دیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ دنوں میں ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کا وجود بھی یہاں سے ختم ہو جائے. اگر ہم لوگ ووٹ دینا بند کر دیں تو کوئی شخص بھی ہمیں کسی بھی طرح سے عزت دینے کے لیے تیار نہیں رہے گا. پہلے بھی لوگ مسلمانوں کے خلاف عرصہ حیات کو تنگ کر رہے ہیں. رہی صحیح جو عزت ہے اس دنیا میں یا اس ملک میں، وہ ووٹ کی وجہ سے ہے کہ یہ ووٹ بینک ہیں، ان کی جانب سے ووٹ آنا ہے. اس وجہ سے رہی صحیح عزت ہماری برقرار ہے. کہیں ہمیں حقوق بھی مل جاتے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کو شمار بھی کر لیا جاتا ہے. اگر ہم اور آپ ووٹ دینا بند کر دیں گے تو یہ فساد اتنا زیادہ بڑھے گا کہ مسلمان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، مسلمان اپنی ایک عبادت بھی انجام نہیں دے سکتا. اسی بنا پر علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے، اور صرف یہاں کے علماء کا نہیں، تقریباً جتنے بھی بڑے علماء، تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جمہوریت اگرچہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن اگر مسلمان جمہوری نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو ووٹ دینا ہے. بلکہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر ایک نہیں 10 بار اپنے درسوں میں کہا کہ ووٹ دینا واجب ہے اور ضروری ہے. وجوب کے تحت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے. اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے، آپ کا دشمن سیٹ پر آ جائے گا، پھر وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا آپ کو نہیں معلوم. اگر سارے ویسے ہوں تو ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس شخص کو کم سے کم ہم ذمہ دار بنا سکتے ہیں جو شخص کم دشمنی رکھتا ہو، جو شخص کم لیاقت رکھتا ہو. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا ووٹ استعمال کریں اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ ہم سب کو، جتنے بھی ہمارے گھر میں ووٹ ہیں، ہم سب کو ووٹ دینا چاہیے. اور علماء نے ووٹ کی کئی حیثیتیں بھی شریعت کے حساب سے بتائی. بعض علماء نے کہا کہ ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے گواہی کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بنو. انصاف کی گواہی، ووٹ دے کر کے آپ گواہی دیتے ہیں کہ فلاں اس کو میں قابل سمجھتا ہوں، میں اس کو اہل سمجھتا ہوں، آپ اس کو حاکم بنا دیجئے، آپ اس کو MLA بنا دیجئے. یہ شہادت ہے آپ کی جانب سے.
لہذا اللہ رب العالمین کے لیے اپنی شہادت اور اپنی گواہی کا استعمال اچھے انداز میں آپ کو کرنا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ووٹ ایک مشورہ ہے، جو آپ مشورہ آپ الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں کہ فلاں آدمی میری رائے میں اچھا ہے، اس کو حاکم بنا دیا جائے، اس کو ذمہ دار بنا دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے تعلق سے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے اس شخص کو امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لہذا ہماری امانت داری ہے یا ہماری امانت داری کا یہ اعتبار ہے کہ ہم اس شخص کو ووٹ دیں جو حقیقت میں ہماری نظر میں اہل ہو، جو لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر سکتا ہو، جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے کام کر سکتا ہو۔ اسی طرح بعض اہل علم نے کہا کہ ووٹ جو ہے ووٹ ایک وکالت ہے، یعنی وکیل بنانا ہے۔ ہم نے ان کو وکیل بنایا ہے اپنی جانب سے کہ وہ ہمارے معاملات دیکھیں گے۔ یہ ایم ایل اے جس کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں، یہ اسمبلی میں جا کر کے ہماری باتیں رکھیں گے کہ فلاں جگہ پر لوگوں کو یہ ضرورت ہے۔ یہ ایم پی سینٹر میں جا کر کے ہماری باتیں رکھیں گے کہ فلاں جگہ میں لوگوں کو یہ ضرورت ہے، تو یہ ہماری جانب سے وکیل ہیں۔ اور وکیل جب انسان بناتا ہے تو کس کو بناتا ہے؟ انتہائی امانت دار آدمی کو اپنا وکیل بناتا ہے۔ جو خائن ہو، جو فسادی ہو، جو حریص ہو، جو لالچی ہو، اس کو کبھی بھی انسان اپنا وکیل نہیں بناتا۔ اس لیے اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں تو انتہائی احتیاط سے آپ کو ووٹ دینا چاہیے۔ اہل علم نے یہ ساری وجوہات ذکر کی ہیں، سارے مصالح ذکر کیے ہیں کہ ان کی نظر میں کسی شخص کو ووٹ دینا چاہیے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ووٹ ہماری جانب سے جائے وہ ووٹ ایسے آدمی کو جائے جو شخص انتہائی امانت دار ہو۔ علماء کرام نے ووٹرز کی ذمہ داریوں پر بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ ووٹ دینا چاہیے، مسلمانوں کو ووٹ بٹنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے مرتبہ دیکھا گیا کہ لوگوں کی لالچ کی وجہ سے، لوگوں کی کم عقلی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ووٹ منقسم ہو جایا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو جو فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ نہیں ملتا۔ لہذا جو لوگ مسلمانوں کے بڑے بڑے ذمہ داران ہیں، بڑے بڑے عہدیداران ہیں، جو دانشوران ہیں ملک کے، قوم کے، ملت کے، ان لوگوں کو اکٹھا ہو کر کے، متفق ہو کر کے ایک رائے اختیار کرنی چاہیے اور اس شخص کو ووٹ دینے کے لیے بات کہنی چاہیے جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہماری ذاتی رائے سے ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہم اس کو ووٹ دیں گے، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ انفرادی طور پر آپ نہ دیکھیں، آپ اجتماعی طور پر دیکھیں کہ اجتماعی طور پر کون سی پارٹی آپ کے لیے زیادہ موزوں ہے، اجتماعی طور پر کون سا فرد آپ کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یہ ملت کی محبت ہے، یہ قوم کی ہمدردی ہے۔ آپ کے ذاتی مفادات آپ سائیڈ رکھیں، یہاں پر ملت کے مفادات کو آپ دیکھیں اور ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اسی طرح اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ آئیں گے آپ کو بہلانے کی کوشش کریں گے، پھسلانے کی کوشش کریں گے، کوئی پیسے کے ذریعے سے پھسلائے گا، کوئی اور وعدے کر کے آپ کو پھسلائے گا۔ ان لوگوں کے چکر میں آپ کبھی نہ آئیں، بلکہ میں نے جتنے علماء کے فتاوے دیکھے، تمام علماء کے فتاوے اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ووٹ دینے کے لیے پیسے لیتا ہے تو یہ پیسے لینا رشوت ہے اور رشوت حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابو داؤد کے اندر لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر بھی لعنت کی ہے اور رشوت دینے والے پر بھی لعنت کی۔ جو شخص رشوت لے رہا ہے وہ بھی ملعون ہے اور جو شخص رشوت دے رہا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص آپ کے پاس آئے، آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، بس 2-4 منٹ میں خطبہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر بھی لعنت کی، رشوت دینے والے پر بھی لعنت کی اور کہا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی جہنمی اور رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے۔ لہذا اگر ووٹ کے لیے آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں، کسی سے کوئی سامان بھی لیتے ہیں، یہ رشوت لینے کے برابر ہے اور رشوت لینا حرام ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے پیسہ آ رہا ہے، یہ حکومت ہمیں پیسہ دے رہی ہے، اور حکومت اگر ہمیں کوئی پیسہ دے رہی ہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ یہ حکومت آپ کو پیسہ نہیں دے رہی، یہ لوگ پیسے دے رہے ہیں آپ کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر سے آدمی جاتا ہے اور بولتا ہے میرے گھر میں 20 ووٹ ہیں، میرے تحت 100 ووٹ ہیں، آپ مجھے اتنا پیسہ دیں، میں سارے کے سارے ووٹ آپ کو ڈلا دوں گا۔ یہ آدمی اور اس کا عمل بھی بالکل غلط ہے، یہ حرام کا عمل ہے۔ اس طرح کے عمل سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ میں نے ذکر کیا ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک امانت ہے، امانت کو امانت دار کے سپرد کیا جائے، ووٹ ایک وکالت ہے اور ووٹ کا
ووٹ کا ہر وہ معاملہ ہے جو ایک گواہی اور امانت داری سے ریلیٹڈ ہے، لہذا اپنے ووٹ کا ہمیں اور آپ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادات میں اخلاص پیدا فرما۔ الہ العالمین تو ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم لوگ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ فرما، اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔